بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے اعتکاف کے دن آنے والے ہیں۔ بعض ممالک میں کل سے اعتکاف شروع ہونے والا ہے اور بعض جگہوں کے اوپر پرسوں سے اعتکاف شروع ہونے والا ہے، تو میں نے سوچا کہ اعتکاف سے متعلق کچھ مسائل آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ اعتکاف کا معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، اور اعتکاف کا شرعی معنی ہے کہ عورتوں کا گھروں میں اور مردوں کا ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ بس جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو وہاں پہ مردوں کا رہنا اور گھروں میں عورتوں کا بیٹھنا اعتکاف کی نیت سے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے دربار میں اس طریقے سے پڑ جانا کہ جب تک ہمارا مقصد اور ہماری مراد حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس دربار سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دینا اور دنیا کے تمام تعلقات سے اپنے آپ کو توڑ دینے کا نام اعتکاف ہے، کہ دنیا کے تمام تعلقات سے ہم نے اپنے آپ کو توڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل حوالے ہو گئے۔ اعتکاف کی فضیلت کے لیے عبداللہ ابن عباس کی وہ مشہور حدیث آپ لوگوں کے سامنے ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المعتکف یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ یہ 2 فضیلتیں ہیں کہ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ ظاہر سے بات ہے 10 دن کے لیے وہ ایک جگہ پر آ کے پڑ گیا تو اعتکاف کے باہر جو غلط کام ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان بچ جائے گا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے باہر جتنے کام کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اس کو ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے، چاہے وہ کام نہیں کر رہا، بیٹھے بیٹھے اس کو ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اعتکاف کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان میں اخیر عشرے کا اعتکاف پابندی سے کیا ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے کا بھی اعتکاف کیا اور اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ ایک سال کسی مشغولی کی وجہ سے رمضان کی جیسے مشغولیات آج کل جیسے فتح مکہ کا چل رہا ہے یا اس کے علاوہ کچھ ایسی مشغولیات تھی جس کی وجہ سے رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکے، تو اس کی قضا شوال میں 10 دن بیٹھ کر حضور نے کی۔ اس سے اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، وہ قسمیں سمجھ لو۔ ایک تو نفل اعتکاف ہوتا ہے، دوسرا واجب اعتکاف ہوتا ہے، اور تیسرا سنت اعتکاف ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف جو ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے اور کسی وقت کی قید بھی نہیں ہے۔ انسان 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، 10 منٹ کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، 1-2 گھنٹے کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ جب مسجد میں گئے اعتکاف کی نیت کر لی، جب تک مسجد میں ہے تب تک اعتکاف میں ہے، مسجد سے نکل گیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو یہ نفل اعتکاف کے لیے وقت کی بھی کوئی تعین نہیں ہے اور روزے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا واجب اعتکاف ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف 2 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو کسی نے نظر اور منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو مثلا میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ تو نظر کی وجہ سے اعتکاف واجب ہوا۔ دوسرا اعتکاف جو واجب ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کہ کسی نے نفل اعتکاف 3 دن کے لیے مثلا شروع کیا اور 3 دن پورا کرنے سے پہلے اسے کسی وجہ سے توڑ دیا، تو پہلے نفل تھا اور نفل عبادت شروع کرنے کے بعد پھر اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے نفل نماز ہے تو شروع کرنے سے پہلے نفل ہے، اور جب نماز شروع کر دی تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی نفل اعتکاف اس نے شروع کیا کسی نے اور پورا کرنے سے پہلے اسے توڑ دیا تو یہ اب واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے اعتکاف کی، واجب اعتکاف۔ اس واجب اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے واجب اعتکاف نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ رمضان کے اخیری عشرے میں جو 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے۔
رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت علی الکفایہ. سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک شہر ہے یا ایک قصبہ ہے یا ایک گاؤں ہے، اس پورے گاؤں کے اندر کسی بھی ایک مسجد میں اگر اعتکاف ہو گیا تو اعتکاف کی سنت ادا ہو گئی. اعتکاف کی سنت ویسے بہتر تو یہ ہے کہ جیسے شہر ہے، بمبئی شہر ہے، شہر کی ہر مسجد میں، محلے کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو، ہر مسجد میں. لیکن اگر پورے شہر، پورے قصبے، پورے گاؤں کے اندر سے ایک مسجد کے اندر بھی اعتکاف ہو گیا تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی. یعنی سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب تو اعتکاف کرنے والے کو ملے گا، لیکن سنت کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے یہ پورے شہر والے یا پورے قصبے اور گاؤں والے اس گناہ سے بچ جائیں گے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر مسجد میں ہو، لیکن اگر پھر بھی کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ایک ہی مسجد میں اعتکاف ہوا تو سنت علی الکفایہ ادا ہو جائے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی مساجد تھیں، لیکن اعتکاف کا جو دستور اور معمول ملتا ہے یہ مسجد نبوی ہی کے اندر ملتا ہے. سنت جو سنت اعتکاف ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 20واں روزہ غروب سے پہلے پہلے جو معتکف ہے، جس کو مسجد میں اعتکاف کرنا ہے مردوں کو، اور عورتوں کو جو گھروں میں اعتکاف کرنا ہے، تو وہ اپنے معتکف کے اندر آ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے آخری عشرے کی. یہ جو سنت علی الکفایہ ہے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، اس میں حنفیہ کے یہاں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. روزہ رکھنا ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معذور انسان ہے جو اپنے عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، وہ اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. جیسے ایک مریض ہے، وہ اپنے کسی ایسے خاص عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن اس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے. کوئی عورت ہے جو روزہ تو نہیں رکھ پا رہی ہے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے یا بچہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر اس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے. اس لیے کہ احناف کے نزدیک یہ رمضان کے آخری عشرے میں روزہ ضروری نہیں ہے. روزہ مستقل الگ فرض ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی عذر والا بیٹھنا چاہے اعتکاف میں تو بیٹھ سکتا ہے. اب یہاں پہ اعتکاف کے سلسلے میں دو چیزیں سمجھ لو. ایک تو اعتکاف کرنے والے کے لیے کیا شرائط ہے، اور جس جگہ اعتکاف کیا جا رہا ہے اس کے لیے کیا شرائط ہے. اعتکاف کرنے والے کے لیے 5 شرائط ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم ہے اس کا اعتکاف درست نہیں ہے. دوسرا کہ وہ بالغ ہو، بالغ، یا اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی ہے تو باشعور ہو، جو سمجھتا ہو عبادت کیا ہے، اعتکاف کیا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، عقل مند ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جنابت، حیض، نفاس سے عورت اور مرد پاک ہو. عورتیں حیض اور نفاس سے اور مرد جو ہے وہ جنابت سے، اس سے پاک ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کی جائے. اگر اعتکاف کی نیت کے بغیر ایسے ہی کوئی انسان مسجد میں بیٹھ گیا یا کوئی عورت اپنے معتکف میں بیٹھ گئی تو پھر وہ اعتکاف درست نہیں ہوگا. یہ 5 شرطیں تو ہے اعتکاف کرنے والے سے متعلق. جس جگہ اعتکاف کیا جا رہا ہے تو اس سے متعلق یہ ہے کہ مردوں کے لیے جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، عورتوں کے لیے جو جگہ ہے وہ گھر ہے. گھر میں اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر ہے تو وہی معتکف ہے، اور اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے تو کسی بھی جگہ کو نماز کے لیے مقرر کر لے اور وہاں پہ اعتکاف کر لے. آج کل جو حالات ہے، حالات کی وجہ سے مسجدیں بند ہے، تو مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے اندر کچھ لوگوں کو ویسے بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جو مسجد کا عملہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ مخصوص لوگ ہیں ان کو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو انہی میں سے کچھ 2-3 لوگ مسجد کے اندر بیٹھ جائے تو اس محلے کی مسجد کے اندر جو سنت ہے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. باقی مرد لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم گھروں میں اعتکاف کریں، تو مردوں کا گھروں میں اعتکاف کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہے. مردوں کا اعتکاف صرف مسجد میں اور عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر. گھر کے اندر مرد لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں. اعتکاف کے سلسلے میں یہ بھی سمجھ لو کہ اگر کہیں بیٹھنا ہو تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لکھے تو اس کی اجازت ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تو رمضان کے بعد صرف 1 دن کے اعتکاف کرنا ضروری ہے.
روزے کے ساتھ میں. بہتر تو یہ ہے کہ پورے 10 دن کا اعتکاف کرے، لیکن 1 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے. وہ 1 دن کا اعتکاف اس طریقے سے کہ اگر رمضان میں دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے، روزہ ٹوٹا تو روزے کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹا، تو اعتکاف اگر دن میں ٹوٹا ہے تو رمضان کے بعد اس کی قضا اس طریقے سے ہوگی کہ صبح صادق سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لے اور اپنے اعتکاف کی جگہ میں آ جائے اور غروب کے بعد چلے جائے. یہ ہو گیا. اور اگر رات میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو رات کی قضا اس طریقے سے ہوگی کہ غروب کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں آ جائے، اگلے دن روزہ رکھے اور پھر غروب کے بعد میں اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل جائے. یہ اعتکاف کی قضا کا طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل اعتکاف سے متعلق مسائل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے. 2-3 مسائل رہ گئے تھے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، پھر اگلے جو مسائل بتانے ہیں دوسرے وہ بتا دیتا ہوں. اعتکاف کے مسائل کے اندر یہ دھیان میں رکھے کہ عورتیں جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہے تو پورے گھر کا ایک ساتھ میں وہ اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتی. پورے گھر میں جیسے ہال ہوتا ہے یا بیڈ روم ہوتا ہے تو کسی بھی ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ اس کمرے کا اعتکاف کرے. اس کمرے میں یا ہال میں جہاں پہ اعتکاف کی نیت کی ہے اس پورے کمرے میں گھوم پھر سکتی ہے، لیکن پورے سارے فلیٹ کی نیت کرے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس لیے پورے فلیٹ میں یا تو ہال کی نیت کرے، ہال میں بیٹھے، یا تو پھر بیڈ روم کے اندر بیٹھے. اچھا، جس جگہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں اس جگہ بیٹھے بیٹھے کھانا پکانے کی جتنے بھی کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، جائز باتیں کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے سر میں تیل ڈالنا ہو، کنگھی کرنی ہو. اس کے علاوہ جو انسان کی ضرورتوں کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے معتکف میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اس اعتکاف کی جگہ سے باہر انسانی ضرورتوں کے بغیر نہیں نکل سکتے. اگر انسانی ضرورتوں کے بغیر اگر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. استنجا ہے، وضو وغیرہ ہے، ان سب چیزوں کے لیے نکل سکتے ہیں. جہاں تک نہانے کا تعلق ہے تو جس کمرے میں یا ہال میں بیٹھے ہیں اگر اسی کمرے میں باتھ روم ہے تو پھر غسل بھی کر سکتے ہیں. غسل کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر باتھ روم وغیرہ غسل کی جو جگہ ہے وہ اس کمرے سے باہر ہے تو غسل کی نیت سے نہیں جا سکتے. ہاں، اگر کسی انسان کو کھجلی کی تکلیف ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے اور غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف کا اندیشہ ہے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ باتھ روم کی نیت سے جائے اور وہاں پر ہی وہ غسل کر لے. تو اتنی گنجائش ہے. دوسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے، جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آخر میں آواز کٹ گئی تھی کہ اگر رمضان میں کوئی عورت یا کوئی مرد اعتکاف میں بیٹھے اور کسی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو رمضان کے بعد جو قضا کرنی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ 10 دنوں کی قضا کرے. لیکن ضروری صرف ایک ہی دن کی قضا ہے. وہ ایک ہی دن کی قضا اس طریقے سے کریں گے کہ اگر دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو رمضان کے بعد اس کی قضا اس طریقے سے کریں گے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے اپنے معتکف کے اندر آ جائے اور غروب کے بعد اس معتکف سے نکل سکتے ہیں، اور اس بیچ میں روزہ بھی رکھنا ہے. اور اگر رات میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر رمضان کے بعد جو 1 دن کی قضا کریں گے وہ اس طریقے سے کہ غروب کے بعد اپنے معتکف میں آ جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھے اور اگلے دن کے غروب کے بعد پھر اپنے معتکف سے نکل جائے.